قرآن ہماری توجہ جو ہے وہ فطرت کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ اسلام کا، پاکی کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ بہت ہی ایک انڈر ریسرچ ایریا ہے کہ اسلحے کا کیا اثر ہے دنیا کی ماحولیات کے اوپر، تھریٹ ہے ہیومن اسپیشی کو اور باقی اسپیشیز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ یہ کانفرنس جو ہے یہ کانفرنس آف پارٹیز کہلاتی ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے قطر میں، جرمنی میں، ابوظہبی کے اندر بھی ہو چکی ہے، اور ابھی یہ آذربائیجان اس کانفرنس کو اس سال کے لیے ہوسٹ کر رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد جو کلائمیٹ چینج کا کرائسس ہے دنیا کے اندر، اس کے ساتھ نپٹنا ہے۔ اور اس کی جتنی پارٹیز ہیں بنیادی طور پہ وہ دنیا کے مختلف ممالک ہیں۔ اور یہ جو سیشن خاص طور پہ ہوا ہے، اس سیشن کو ورلڈ ریلیجنز فار گرین پلانٹ کہتے ہیں، کہ جو مذاہب ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور مذہبی لیڈرشپ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے کرائسس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جس وقت ہم مذہبی قیادت کے رول کو دیکھتے ہیں، ریلیجیس لیڈرز کے رول کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک بہت بنیادی اہمیت اس چیز کی اجاگر ہوئی ہے دنیا کے اندر، کہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 7 ارب سے زیادہ ہے، اور 7 ارب سے زیادہ جو انسان ہیں جو زمین کے اوپر بستے ہیں ایک کمیونٹی کے طور پہ، وہ ان کی جو میجورٹی ہے، ایک بہت ہی پرومیننٹ میجورٹی جو ہے وہ فیتھ بلیورز ہیں، کسی نہ کسی مذہب کے اندر یقین رکھتے ہیں، وہ اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، سکھ مت ہو، دنیا کے دیگر مذاہب ہوں، تو ان کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اس لیے جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کا ایک بڑا رول ہے، خاص طور پہ جو مذہبی نقطۂ نظر ہے اس کے پاس ایک ایسا تجویز کا عمل درآمد کا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ کار واضح کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ لوگوں کو اس کرائسس سے نپٹنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیے جا سکے۔ اس ٹائم پہ کلائمیٹ چینج جو ہے دنیا کے اندر وہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور جس کا جو اثر ہے وہ ممالک کے اوپر بھی ہے، عوام کے اوپر بھی ہے۔ اگر آپ مختلف چیزیں دیکھیں، جیسے عام طور پہ کلائمیٹ چینج کا مطلب جو ہے وہ صرف ویدر ہیٹ کے اندر یا ویدر ٹیمپریچر کے اندر اضافہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کا جو تناظر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور صرف مسئلہ جو ہے وہ ٹیمپریچر کا نہیں ہے، بلکہ فوڈ سیکیورٹی ایک مسئلہ ہے، جنگلات کی حفاظت ایک مسئلہ ہے، اسپیشیز کے بارے میں ہے، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں اس میں، جیسے اوشنز کے بارے میں ہے۔ بہت سے ممالک ہیں وہ کس طریقے سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کس طریقے سے عوام کے اندر اموات کی تعداد اس میں بڑھ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کے اندر۔ تو کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے مذاہب کا ایک بنیادی کردار اس میں اجاگر ہوا ہے، اور خاص طور پہ ریلیجیس لیڈرشپ کا، کہ یہ ہمارے اس دنیا کے سب سے بڑے وہ چیلنجز ہیں جن سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے حالات اور اپنے ماحول کے اندر۔ تو اس میں لوگوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے بات کی۔ ایک جو بہت اچھی بات تھی وہ یہ دیکھنے کو ملی یہاں پہ کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ یہ جو سیشن ہے یہ ود ان دا فریم ورک آف 29 ہے، جس میں مختلف مذاہب کے لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے تھے، اور تقریباً سب کا یہی نقطۂ نظر تھا کہ دنیا بھر کی مذہبی قیادت کو، ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے، جو ایک سیریس تھریٹ ہے ہیومن ایگزسٹنس کے لیے اس زمین کے اوپر، تو اس کے لیے علماء کو، اسکالرز کو، ریبائز کو، باقی مذاہب کی لیڈرشپ کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جیسے قرآن مجید ہمارا ایک بنیادی سورس ہے، تو قرآن مجید کی آپ مختلف صورتیں دیکھیں، ان صورتوں کے اکثر کے نام جو ہیں وہ ہمیں فطرت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں، جیسے الحدید لوہے کو کہتے ہیں، الدخان دھوئیں کو کہتے ہیں، النمل یہ چیونٹی کو کہتے ہیں، النحل یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، العنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن ہماری توجہ جو ہے وہ فطرت کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ اور جو ناچیز کے حصے کی گفتگو تھی اس میں بھی ناچیز نے مختلف تجاویز پہ دل میں بات کی ہے۔ ان میں ایک بنیادی بات وہ اس مذہبی نقطۂ نظر سے تھی کہ ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جس
کفایت کا درس دیا گیا ہے اور جس احتیاط کا درس دیا گیا ہے، اس احتیاط کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کیے جائے، کھانا احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے، کسی چیز کو ضائع نہ کیا جائے۔ اور دوسری ایک جو اس میں ناچیز نے اپنی گفتگو میں یہاں پہ تجویز دی وہ اسلحے سے متعلق تھی کہ دنیا میں اسلحے کی جتنی صنعت ہے اور اس کی جتنی دنیا کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہے، یہ بہت ہی ایک انڈر ریسرچ ایریا ہے کہ اسلحے کا کیا اثر ہے دنیا کی ماحولیات کے اوپر، اور پھر اسلحے کا جو استعمال ہے وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گلوبل انوائرمنٹ کے اندر۔ مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں پچھلے ایک برس میں اسلحے کا جو بے دریغ استعمال ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی تعداد 50,000 کے لگ بھگ جو تعداد اس میں شہید ہو چکی ہے، وہاں کتنے گھر جلائے جا چکے ہیں، کتنی بستیاں تباہ کی جا چکی ہیں، اور ایک اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا خسارہ ہے جس کی کوئی ایسٹیمیٹ نہیں لگایا جا سکتا، جس کو میجر کرنے کا ابھی تک کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ نقصان ہے کتنا، کیونکہ جنگ جاری ہے وہاں پہ، اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو آفیشلی ریکارڈ کے اوپر آ رہی ہیں، جو ان آفیشلی وہاں پہ ڈیمیج ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اس انوائرمنٹ کے اندر آتی ہیں۔ انوائرمنٹ کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر کی کیفیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا دل صاف ہو، دماغ صاف ہو، سوچ اور فکر کو صاف ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی اس کمیونٹی پہ یا اس زمین پہ، اس خطے کے اندر، اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پلانٹ عطا کیا ہے، اس پلانٹ کو مزید بہتر بنا سکیں اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اور اپنی نیت کے ساتھ۔ اور ہمیں الحمدللہ بطور مسلمان ہوتے ہوئے اس بات پہ فخر ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، اور اس میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ 5 وقت مسلمانوں کو صاف اور پاک رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان کو پاکیزگی اختیار کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چند بڑی صفات قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاکی عطا کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو اسلام کا، پاکی کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے، مسلمانوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور مجھے یہاں پہ بڑی ندامت بھی ہوئی کچھ مواقع پہ، میں وہ ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگ مجھ سے پاکستان کے انوائرمنٹ کے بارے میں جب سوال کرتے تھے، ظاہر ہے لاہور میں جتنی سموگ ہے اور اس کے گرد و نواح میں، تو اس کو دنیا آبزرو کرتی ہے، سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ رپورٹس جاتی ہیں، تو میرے پاس اس کی یہاں پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، سوائے اس کے کہ میں تعصب کا اور ندامت کا اظہار کرتا رہا، اور ابھی بھی میں اپنے آپ کو اس پہ بڑا نادم محسوس کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم پیمبر پاکیزگی کے، وہ ذات گرامی جن کے پیام سے لے کے، جن کی ولادت سے لے کے، جن کی زندگی کے نمونہ عمل سے ایک ایک چیز میں پاکی جھلکتی ہے، اور ہم جنہیں رسول پاک کہتے ہیں، جن کی کتاب کو قرآن پاک کہتے ہیں، جن کی حدیث کو حدیث پاک کہتے ہیں، اس پاک پیغمبر کی، اس پاک کتاب کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے ہم نے ایک ملک بنایا جو ان سے ہم نے منسوب کر کے بنایا، اور اس میں ہم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے اپنے انوائرمنٹ کی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اور یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہم اسپیشلی انوائرمنٹ کے حوالے سے جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہمیں ایک مثالی قوم ہوتے ہوئے، وہ ہم نہیں کر رہے، اور اس جانب ہمیں بڑھنا ہے، عزم کرنا ہے، پاکیزگی کو پیدا کیے جائے، ماحول کی اندر جو ہے وہ بہتری لائی جائے، اور جو حکومتوں کا کام ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، جو عوام کا کام ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہاں یہ ایک بڑی مجھے دیگر مذاہب کے لوگوں میں بھی اور مسلمانوں کے بھی، سعودی عرب سے، قطر سے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، ترکی سے تشریف لائے ہوئے تھے، تقریباً بہت ہی ہائی کیلیبر لوگ تھے یہاں پہ۔ تو ان سب سے بھی جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا وہ یہ ملا کہ جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے وہ مجھے بڑی کمیٹڈ نظر آئی ماحولیات کے مسئلے میں، کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے نپٹنے کے لیے، اور دنیا میں جتنے فورمز اس پہ کام کر رہے ہیں، مجھے بڑی ان میں کمٹمنٹ نظر آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے
ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کا اس میں ملے گا۔ اور میرا آخر میں پیغام قوم کے لیے، اپنے تمام پاکستانی بھائیوں بہنوں کے لیے یہی ہوگا کہ ہمیں اس چیلنج کا ادراک کرنا چاہیے، اور جو اپنے حصے کا ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ اس میں ہمیں ضرور پیش کرنا چاہیے۔ میں اس وقت باکو میں ہوں، یہ کانفرنس کا یہ سیشن جو مذہبی لیڈرشپ سے متعلق ہے، یہ تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر کی اور باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہمارا یہ خطۂ زمین جس چیلنج میں جا رہا ہے اور ایگزسٹنشل تھریٹ ہے ہیومن اسپیشی کو اور باقی اسپیشیز کو، جنگلات کو، باقی مخلوقات کو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر طریقے سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔